सब देखने वालों को पास्टर विल्सन असर का सलाम। मैं जो आपके सामने आज पेश करने वाला हूँ खुदा का कलाम, वो 7वां कलमा है जो यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर कहे। 7वां कलमा जिसे मिलाप का, मिलने का कलमा कहते हैं। तो वो पहले मैं आपके सामने वो हवाला रखता हूँ जो यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर पेश किया, जो सलीब पर कहा। लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। यानी इंसानी ज़िंदगी जो यीशु मसीह नासरी की थी, डेड हो गई, दम दे दिया, अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंप दी। 7वां कलमा जो मिलाप का कलमा है, यहाँ से आप समझते हैं कि यीशु मसीह नासरी दोबारा अपने बाप से मिल गया। लेकिन इस कलमे की बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं या कोई तफसीर करते हैं या इसको कलाम की नज़र से देखते हैं तो ये क्यों पेश किया गया। यीशु मसीह नासरी ने जब ये कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में अपने बाप को सौंपता हूँ, अब इसके पीछे क्या था। हम आदम को देखते हैं और हवा को देखते हैं। खुदा ने जब इंसान को बनाया, अशरफ अल मखलूक बनाया, तमाम नेमतें, बरकतें, हर चीज़, फ़ज़ा, आसमान, ज़मीन, जो कुछ भी बनाया वो सब कुछ इंसान के हैंड ओवर कर दिया। और खुदा ने कहा जब इंसान को पैदा किया, बनाया, कि बहुत अच्छा है। लेकिन उसको क्यों बनाया, किस लिए बनाया। वो डिट्रैक हुआ, उसने खुदा के हुक्म अदूली की और वहाँ से एक हुक्म अदूली शुरू हुई, गुनाह शुरू हुआ। और वो इस कुर्बानी तक, यीशु मसीह नासरी की कुर्बानी तक रहा, क्योंकि इंसान को खुदा प्यार करता था, जिसको उसने अपने हाथ से बनाया, मट्टी से बनाया, और उस इंसान से, मर्द से, पसली से औरत को बनाया। और पहला रिश्ता ज़मीन पर खुदा ने मियाँ और बीवी का बनाया। अब चूंकि जो खुदा चाहता था वो उसका उल्ट हुआ, इंसान ने हुक्म अदूली की, बाग एदन से भी निकाल दिया। ये सिलसिला चलता रहा, आगे गुनाह वो कंटिन्यू रहा। बहुत से पुराने अहदनामे को हम देखते हैं, खुदा ने बहुत सारे रसूल, अंबिया भेजे, शरीयत भेजी और सज़ा और जज़ा का कानून भी दिया शरीयत में। और हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों के लिए मनसलवा, बड़े बड़ी चीज़ें, नेमतें, बरकतें इंसान को दी। लेकिन इंसान बेराह रवी पर चलता रहा, खुदा के हुक्म अदूली करता रहा। और बनी इसराइल से दो कबीले बन गए, बनी इसराइल और यहूदा। और वो इक़्तिदार की, ज़मीन की, लालच की वो जंग होती रही और गुनाह इस हद तक बढ़ गया। सदूम अमूरा को हम देखते हैं, गुनाह आज के दौर में भी बहुत है। लेकिन जिस दौर में हम जा रहे हैं, हमारे हाथों में मोबाइल है, हम पूरी दुनिया को पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं। ये उस वक़्त उससे भी ज़्यादा गुनाह था। ये गुनाह बढ़ता रहा, कम नहीं हुआ। बहुत सारे अंबिया आए, रसूल आए और उन्होंने अपना खुदा का दिया हुआ जो काम था वो पूरा किया। हम मूसा को देखते हैं, खुदा के साथ बातें करता रहा, खुदा के साथ मिलता रहा, खुदा के 10 अहकाम ज़मीन पर लेकर आया। और जिसको मिस्र की ग़ुलामी से कौम को निकाला, वही हुक्म अदूली और गुनाह करते रहे, बुत परस्ती करते रहे और टॉन्ट
موسیٰ کو کرتے رہے, طنز کرتے رہے. اب چونکہ خدا پیار کرتا تھا انسان سے, تو دوسرے انبیاء ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد میں ملاکی تک خدا نے بہت سے انبیاء رسول بھیجے, لیکن وہ جو گناہ انسان سے سرزد ہوا وہ ختم نہیں ہو سکا. پھر یہ گناہ ختم کرنے کے لیے, یہ جو انسان اور خدا میں جدائی پڑ گئی تھی, اس کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بنانا پڑا. انسان کو بنایا, رسولوں کو بنایا, انبیاء کو بنایا, خدا کا کلام دے دیا, بہت ساری نعمتیں برکتیں دے دیں, لیکن وہ چیز ختم نہیں ہوئی. پھر خدا نے منصوبہ بنایا کہ میں اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیج دیتا ہوں, جو بادشاہوں کا بادشاہ, رب کا, خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری, جو اس کے ساتھ ابد سے تھا, ابتدا سے وہ اپنے باپ کے ساتھ تھا, اور اس سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں دے سکتا تھا. انسان کو بچانے کے لیے, یہ گناہ کو ختم کرنے کے لیے, اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی وسیلہ تھا, وہ یسوع مسیح ناصری تھا. یسوع مسیح ناصری کے جو سونپ دیا کام, وہ نجات کا سونپ دیا کام, کہ لوگوں کو نجات دے, شفا دے, برکت دے, اور گناہ کو ختم کرے, اور محبت دے, محبت کو بڑھائے. پھر اس نے اپنے بیٹے کو, اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا. چونکہ ٹائم بھی مختصر ہے, آپ سب جانتے ہیں یسوع کی پیدائش کیسے ہوئی اور یسوع آسمان پر کیسے اٹھائے. تو میں 7ویں کلمے کے ایک دائرے میں رہنا چاہتا ہوں کہ یسوع کو خدا نے, اس کے باپ نے ڈیوٹی سونپ دی کہ یہ جو جدائی ہے, یہ جو گناہ ہے, تیرے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا. میں نے بہت انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, ایون یہاں تک کہ انبیاء اور رسولوں سے گناہ بھی سرزد ہوئے, جن کو اتنی برکتیں دے دی, بادشاہت دے دی, زمینیں دے دی, دولت دے دی, شہرت دے دی, لیکن وہ جدائی جو باپ اور ہم میں تھی وہ کوئی ختم نہ کر سکا. پھر یسوع کو بھیجا. یسوع خدمت کرنے لگا, تعلیم دینے لگا, خدا کی خوشخبری کو سنانے لگا, خدا کے کلام کو دینے لگا, اور شفا دینے لگا, نجات دینے لگا, اور تعلیم دیتا گیا. پاک روح کی بھی تعلیم دی. بتایا یسوع ناصری نے کہ مجھے باپ نے بھیجا ہے, میں اس کا اوبیڈینٹ سن ہوں. اس نے کہا, اے باپ, اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, لیکن میری نہیں تیری مرضی ہو, پوری ہو. اور گھٹنوں کے بل ہو کر یسوع نے اپنے باپ سے یہ درخواست کی. چونکہ باپ اور بیٹے کی پلاننگ یہ تھی کہ دنیا کو کیسے بچانا ہے. یہ جو قربانی, جانوروں کی قربانی تھی, اس کو کیسے ختم کرنا تھا, اور اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا. اور یسوع, اس کا بیٹا, تیار ہوا, اور اس نے بہت کام کیا. تقریباً 3.5 سال کی خدمت میں اس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا, خدا کے کلام کو پھیلانا شروع کر دیا. اور اس نے بہت سارے اپنے اس پیریڈ میں کام کیے. اور اینڈ جو یہ کلمہ ہے, جو اینڈ ہوا, اور یہ اینڈ ہوا کہ اے باپ, تو نے میرے ذمے جو ڈیوٹی سونپی تھی, جو مجھے فرض دیا تھا, اس فرائض کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے. آج میرے وسیلہ سے, یسوع کے وسیلہ سے ہم خدا کو باپ کہتے ہیں, آسمانی باپ. یہ جو جدائی تھی, جو ایک پردہ تھا, جو ایک دوری تھی, جو نفرت تھی, جو گناہ تھی, وہ یسوع کے وسیلے سے ختم ہوا. اور یسوع نے نجات, آج بھی یسوع نام سے نجات ملتی ہے, یسوع نام سے
شفا ملتی ہے، یسوع نام سے برکت ملتی ہے، یسوع نام سے بندھن ٹوٹتے ہیں۔ جو شریعت سزا اور جزا کی تھی وہ ختم کی، اور جو یسوع کے قدموں میں گر جاتا ہے اسے شفا ملتی ہے، اسے برکت ملتی ہے۔ جو یسوع نام لیتا ہے اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں برکتیں اتر آتی ہیں۔ یسوع نے گناہ گاروں کو بچایا، کیونکہ یہ بھی باپ نے اسے ذمہ لگایا تھا کہ گناہوں کو ختم کرنا، گناہ گاروں کو معاف کرنا۔ یسوع نام سے معافی ملتی۔ یسوع وہ واحد ہستی ہے جو لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ تو اینڈ جو کلام کا ہے یہ ہے، جب اس نے یہ کہا، بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا کہ اے باپ جو تو نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر دی، وہ گناہ کو ختم کر دیا، میں نے قربانی دے دی، میں بڑی فرما برداری کے ساتھ تیرے حکم کو مانا، تیری بات کو مانا، تیرے لوگوں کو تیرے قریب لے کر آیا، تیرے نام پہ قریب لے کے آیا، ان کو یہ حق دے دیا کہ تجھے وہ باپ کہہ سکے، اور یہ ختم کر دیا۔ اور میں نے جو تو نے مجھے دی، میں نے اپنی جان دے کر صلیب پر چڑھ کر میں نے اپنی وہ قربانی دے دی ہے، اب تو ان کو معاف کر۔ اور صرف یہ ملاپ خدا اور بیٹے کا ہوا، اس کلمے سے یہ پتہ چلتا ہے خدا اور باپ کا ملاپ ہوا، اور جو کہتے ہیں کہ روح انسان کی نکلتی، روح واپس خدا کے پاس چلی گئی، اس کے پاس چلی گئی، لیکن یسوع نے وہ باپ کے پاس کیا ملاپ ہوا، لیکن یسوع نے کیا کیا، ہمارا ملاپ بھی خدا سے کروا دیا۔ ہاللویہ۔ یعنی یہ ساری قربانی، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ وہ باپ سے ہمارا ملاپ کرائے۔ یہ ملاپ کا کلمہ، یسوع اور باپ کا ملاپ، خدا اور ہمارا ملاپ۔ اور یسوع نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار چھوڑے جاتا ہوں، پاک روح۔ ہمارا یسوع نے پاک روح سے ملاپ کرایا، خدا سے ملاپ کرایا، ہماری شفا سے ملاپ کرایا، ہماری برکت سے ملاپ کرایا، ہمیں نجات سے ملاپ کرایا۔ یہ یسوع ہی کر سکتا تھا، کیونکہ یہ کلمہ، یہ کمپلیٹ، کہ یہ کمپلیشن کا کلمہ ہے۔ ساتواں ایک فگر بھی، ساتواں یہ کمپلیشن کا فگر ہے، اور یسوع نے آخر میں وہ کمپلیٹ کیا اور ہمیں خدا کے نزدیک آنے کا موقع دیا، گناہوں سے رہائی دی، بخشا میں اور برکت دی، ہمیں فضل کے دور میں لے کر آیا، معافی کا ہمیں کلمہ دیا، محبت کا کلمہ دیا کہ یہ جو یسوع کو مانتے ہیں وہ 3 کام ضرور کرتے ہیں۔ خدا کے ڈر خوف میں رہتے ہیں، وہ خدا سے ڈرتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں اور معافی دیتے ہیں، اور یسوع نے ہمیں یہی سکھایا۔ گاڈ بلیس یو آل۔